وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ایک بات آپ سے کہنی تھی کہ ابھی جو دن چل رہے ہیں وہ ذوالحجہ کے دن ہیں۔ آج جو ہے ذوالحجہ کا دوسرا یا تیسرا دن ہے، تو یہ دن بہت ہی زیادہ بڑے معزز دن ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی قسم بھی کہتا ہے قرآن مجید میں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور یہ 10 راتوں سے مراد یہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ جو ہے بسپر 8 تاریخ جو انگریزی کیلنڈر ہے بسپر 8، تو اس دن سے شروع ہوئی ذوالحجہ کی تاریخ پہلی رات، تو وہاں سے جو ہے عید تک ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، اور اس ذوالحجہ کے 10 دنوں میں جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے، اس لیے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ عبادتیں کرنے کی کوشش کریں اور روزے بھی رکھا کریں، یہ بہتر ہوگا۔ لیکن جو 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے، یعنی عید جو ہے 7 تاریخ کو آئے گی، اور 7 تاریخ سے پہلے 6 تاریخ جمعہ کے دن آئے گی، اور جمعہ کا جو دن ہے وہ عربی کیلنڈر کے حساب سے 9 ذوالحجہ کا دن ہوگا، اور اس دن حاجی جو ہے جو حج پر جاتے ہیں وہ عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور جو حج پر نہیں جاتے وہ لوگ جو ہے جو یہاں پر رہتے ہیں حج پر نہیں جاتے، ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان یوم عرفہ کا یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے دونوں سالوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں ضرور 9 ذوالحجہ کا روزہ جو جمعہ کے دن آتا ہے، جمعہ کے دن ہمیں ضرور روزہ رکھنا چاہیے، اور 10ویں دن عید ہے، لیکن یاد رہیں کہ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، آدھا دن کا بھی وہ روزہ نہیں رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو کھجور کھا کر جاتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رہتے تو کیا کھجور کھاتے تھے؟ نہیں، اس لیے آدھا دن کا بھی ہو 1 گھنٹے کا بھی وہ روزہ نہیں رکھنا ہے عید کے دن، کیونکہ عید کا جو ہے وہ خوشی کا دن ہے، اور خوشی کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا۔ 9 ذوالحجہ کو عید سے پہلے ایک دن 9 ذوالحجہ ہوتا ہے، یعنی جمعرات کی رات کو جو ہے ہمیں سحری کرنا ہے اور جمعہ کا روزہ رکھنا ہے، اور یہ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے سال کے اور اگلے سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور یہ گناہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم کیے رہتے ہیں ان تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جو ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے رہتے ہیں جیسے شرک ہو گیا یا پھر کوئی بھی بڑا گناہ ہم نے کر دیا تو وہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ صرف ہماری سچی توبہ سے اللہ قبول کرے گا۔ تو یہ تھی کچھ باتیں جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو ذوالحجہ کے تعلق سے 10 دنوں کے تعلق سے کوئی اور ڈاؤٹ ہے تو انشاءاللہ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔